میں گفتگو کرنے دا ارادہ رکھدا ہوں۔ وہ موضوع بڑا منفرد ہے، یقیناً تسی غور دے نال توجہ دے نال سنو گے بہت ساریاں باتاں دا پتہ چلے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس مسجد سے پہلے یہ موضوع بیان نہ ہویا ہوئے کما قرآن پاک کی جڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ کریم نے اس معاشرے دے اندر ایک بہت بڑی بیماری اور برائی دا ذکر کیتا ہے اور اشارہ کیتا ہے کہ لوگوں بچ جاؤ اس کام تو۔ وہ بیماری کیڑی ہے، وہ برائی کیڑی ہے؟ وہ ہے سود کی لعنت۔ سود کی لعنت اور تجارت کرنا، یعنی سود کی چیز ہے اور تجارت کی چیز ہے۔ معاشرے دے اندر تقریباً ہر فرد اس بیماری دے اندر، اس برائی دے اندر مبتلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو پہلے عرب دے اندر زمانہ جاہلیت دے دور دے اندر یہ برائی بہت عروج تے سی۔ سود پورا معاشرہ جڑا سود دے وچ ڈبیا ہویا سی۔ یہودی کافر سودی نظام نو بڑھان وچ بہت اہم کردار ادا کر رہے سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک ہوئی تو پھر اسلام نے معاشرے دے اندر ظلم دیئے جتنیاں بھی شکلاں سن، غریباں دے اتے ظلم جڑا ہوندا سی، غریباں دیاں مجبوریاں تو ناجائز فائدہ جڑا اٹھایا جاندا سی، انہاں ساریاں ظلم والیاں شکلاں تے اسلام نے بڑی گہری ضرب لگائی، جنہ دے اندر سود بھی ایک بہت بڑی لعنت سی، بہت بڑی بیماری اور بہت بڑی برائی۔ یہ ادوں بھی لعنت سی، اج بھی سود دی لعنت۔ مکی زندگی دے اندر اسلام نے پورے دا پورا زور عقیدے تے دیتا، کیونکہ اسلام کی ابتدا سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے کے آئے، وقت گزرتا گیا، اسلام نے مکی زندگی دے اندر بہت ساریاں برائیاں نو برداشت کیتا۔ تے پھر جدو بانی اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مدینہ الرسول مدینہ شریف تشریف لے کے آئے، پھر ایک موقع تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتے بہت ساریاں برائیاں دا خاتمہ کیتا، اوتے ایک سود نو بھی زیر زمین دفن کیتا۔ مثال طور تے شراب جڑی اس نو حرام قرار دیتا، کافر عورتاں دے نال نکاح مکی زندگی دے وچ ہو رہا سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع کیتا، اور اسی طرح سود نو بھی حرام قرار دیتا۔ حجت الوداع دے موقع تے 1 لاکھ تو زائد مسلمان سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگو سنو،
میں اللہ دا آخری رسول ہاں، اللہ دا آخری نبی ہاں، جتے بہت ساریاں برائیاں تے بیماریاں معاشرے دے اندر جڑیاں پھیلیاں نے، میں انہاں دے خاتمے دا اعلان کردا ہاں۔ انہاں دے وچ ایک سود دی ایسی لعنت، سود دی بیماری، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس نو زیر زمین دفن کرتا ہوں۔ اور پھر عجیب واقعہ ہے وہ کہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نا سود دی ممانعت دا، حرمت دا، حرام ہوندا، 1 لاکھ تو زائد مسلمان سن، ادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں صرف زبانی نہیں کہہ رہا، عملی طور تے سود دا خاتمہ میں اپنے گھروں ختم کرنا چاہوں۔ لوگوں نے نگاہاں اٹھائیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مقدس وال دیکھیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کتھے نے؟ جی یا رسول اللہ، حضور دے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ زمانہ کفر وچ جدو اسلام قبول نہیں سی کیتا، مکے دے اندر ہر گھر دے اندر آپ نے سود دا کاروبار کھلا رہا سی، کوئی گھر ایسا نہیں سی جڑا سود تو بچیا ہوئے، وسیع پیمانے تے حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا سود دا کاروبار سی، لوگاں رقم دے دینی پھر اتے سود جڑا وہ کھاندے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جی سونا، فرمایا چچا جی تسی سود دا جڑا کم کر دے ہو، آج تو بعد میں اللہ دا نبی ہون دے ناتے نال اعلان کردہ کہ جنہ جنہ کولوں تسا سود دی رقم لینی معاف کر دیو، اور آج تو بعد انہوں حرام سمجھو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور دا اے حکم سن کے اعلان فرمائے لوگو میں اللہ دے نبی دے حکم دے مطابق اعلان کردہ جنہ جنہ کولوں میں سود دی رقم لینی میں معاف کر چھوڑی، اور اس نو حرام سمجھدا۔ اور پھر یہی نہیں، اسلام نے کسی نے زیادتی نہیں کی تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان جڑی توڑی اصل رقم ہے نا وہ تسی وصول کر سکتے ہو، اصل رقم تو اوپر جڑی سود دی مد وچ رقم ہے وہ نہیں لے سکتے ہو، حرام ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جڑی سود دی رقم لینی وہ بھی معاف کی تھی بلکہ وہ تے حرام ہے، اور جیڑی میں اصل رقم لینی ہے میں وہ بھی معاف کر چھوڑی۔ جدوں یہ اصل رقم دا بھی اعلان کیتا نا تو لوگاں نے آپ چچین گوئیاں کی تھی کہ حضرت عباس سے غریب ہو جان گے، انہاں کول تو پیسے کوئی نہیں لینا۔ جدوں یہ گلاں کیتیاں کہ اللہ دے نبی نے مسکرا کے دعا دیتی۔ علماء نے لکھیا ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی اولاد وچ اللہ کریم نے 550 سال بادشاہت رکھی، حکومت رکھی بنو عباس نے۔ او صلہ ملیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ تو گویا سود دی جڑی بیماری، سود دی لعنت، سود دی تباہ کاریاں اور سود خور بندے دا انجام کی ہوندا ہے، آؤ ذرا اللہ دے قرآن چو میں پڑھ کے تانوں پیش کراں، پھر سنو اور پھر سن کے غور کرو کہ معاشرے دے اندر کون کون بندہ اس بیماری دے اندر مبتلا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آؤ حضرات ہمیں ایک فانی زندگی گزارن تو بعد ایک دن آنا میں اے بندیا اللہ رب العزت اعلان فرمایا اے بندے کنی دیر تک اس دنیا تے بیٹھا رہے گا بالآخر دنیا تو جانا پوے گا. تے سود خور بندہ جیڑا اس سود دا کاروبار کرنے والا سود تے رقم دینے والا غریب لوگاں دی مجبوری تو فائدہ اٹھان والا رقم دے کے مثلا 5000 دیتا تے 1000 اوپر لے آؤ. مثال طور تے اس طرح دی مثالوں معاشرے دے اندر بے شمار مل دیا نے. آؤ سود خور بندے دا اللہ رب العزت نے انجام کی رکھیا. میرا رب فرماتا ہے الذین یأکلون الربا، او بندے جڑے سود کھاندے نے سود دا کاروبار کرتے نے سود لین والا سود دین والا گواہ بننے والا تحریر لکھن والا. میرے پاک نبی نے فرمایا یہ چارے بندے ایک کوئی مد وچ ایک کوئی زمرے وچ آندے نے. آؤ اللہ رب العالمین فرما دینے اے بندے قیامت والے دن جدو قبران چو تسی اٹھائے جاؤ گے. یہ دسیا کنے سانو آمینہ دے لال نے نبی احمد مختار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں قیامت والے دن قبران چو جدو اٹھ کے اٹھائے جاؤ گے روز حشر نو قیامت والے دن اللہ دی عدالت لگے گی. تے سود خور بندہ کس حالت دے اندر اللہ دی بارگاہ وچ کھڑا ہوئے گا. جناب میاں محمد ابو بکر صاحب اللہ دا قرآن دستاوے کما اللہ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. او سود خور بندہ جیڑا وے او اس حالت وچ اللہ دی بارگاہ وچ کھڑا ہوئے گا جس طرح او بے عقل اور پاگل اور دیوانہ یتخبطہ الشیطان من المس جس طرح کسے بندے نو جنات دی کسر نہیں ہو جاندی اون دے ہاتھ پیر مڑ جاندے نے یا فالج زدہ ہو جاوے اون دا جسم فالج مبتلا ہوتا ہے اور مخبوط الحال جنہوں اپنی حالت ہی خبر نہیں اٹھ نہیں سکتا پاگل ہو گیا اللہ دی عدالت اس طرح کھڑا ہوئے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ ختم نبوت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اسی طرح ہی لوگاں نے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ لوگوں سود دی لعنت تو بچو سود دی بیماری تو بچو. یہ سود دی تباہ کاریاں جس گھر دے اندر سود دا 1 روپیہ بھی داخل ہو جاوے او مکان وک جاندے نے کاروبار کی رہندا برکت کمائی وچ نہیں رہندی اولاد نا فرمان ہو جاندی ہے. پھر جا کے دعاواں کراندے نے جی دعا کرو پتر نا فرمان ہو گیا ایک کہنا نہیں مندا. میرے نبی نے فرمایا سود دے معاملے دے اندر اگرچہ تسی دیکھ دے ہو کہ ساڑا رزق ودہ پہ آوے لیکن نہیں حرام دا ایک لقمہ میرے نبی نے فرمایا اگر پیٹ بھی چلا جاوے 40 دن دی عبادت قبول نہیں ہوتی. 40 دن دی عبادت حرام دی کمائی دا لباس ہوئے نا پہنیا جسم تے نماز قبول نہیں ہوتی. میرے رب نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. ہاں کاروبار کر لو تجارت کر لو
تجارت یہ اللہ دے نبی دی سنت بھی ہے اور ان دے وچ برکت بھی ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. فرمایا سود جڑے نا یہ ہلاکت ہے اور خیرات جڑی نا یہ بندے واسطے فائدہ مند ہے. خیرات جڑی یہ فائدہ مند ہے. پھر میرے رب نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اللہ فرماتا ہے لوگو ایمان والے ہو اگر اپنے رب کو نہ ڈر دے ہو اپنے رب دا دل وچ خوف رکھ دے ہو تے پھر جڑا سود دیتے نا تسی وہ معاف کر دے انہوں حرام سمجھو اور باقی جڑا رہ گیا ہے وہ مسلمان جے اگر تسی تو معاف کر دے ہو. فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر اپنے رب دا حکم تسی من لو گے تو چنگے رہ جاؤ گے اگر نہ منو گے تو پھر وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. فرمایا سنو اگر جڑا سود ہے لین دین تو کاروبار کرن تو باز نہ آیا میرا رب فرماندہ پھر سمجھ لو رب نال تو اس دے رسول نال ان دی جنگ ہے. اور رب رسول نال جنگ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا توبہ کر لو اور ظلم نہ کرو غریباں تھے. ہاں پھر اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. فرمایا اگر کوئی تہاڈے کولوں قرض مانگدا ہے غریب آدمی مجبور آدمی آ کے قرض مانگدا ہے تے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اون دے قرض دے وچ تسی اونوں مہلت دیو. تسی انہوں مولت دیو گے قیامت والے دن میں تو انہوں مولت دے دیا. اور پھر میرے رب فرماندہ ہے کہ اگر معاف کر دیو کوئی غریب ہے تو میرے رب فرماندہ ہے کہ پھر میرے سایہ رحمت دے تھلے قیامت والے دن تو انہوں جگہ ملے گی. اور سنو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ قرض کسی کو لیندا ہے ارادہ کرتا ہے کہ میں واپسی رکاواں گا اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو کہندا ہے کہ اس بندے دا ارادہ ہے قرض واپس کرن تے تسی یہ دی مدد کرو ایک تاریخ جڑی انہیں دیتی اس تاریخ تک کہ پورا اتر سکے پورا اتر سکے. اور سود جڑا ہے نا ایک ایسی لعنت اور ایسی بیماری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج دی رات جدو حضور آسمانہ تے گئے نا تو جبریل علیہ السلام نال سن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں رات معراج دی جدو اللہ دے نال میں عرشہ تے ملاقات کرنے واسطے جا رہے اساں رستے دے اندر ایک ایسی قوم دیکھی جنہ دے پیٹ جڑے سن وہ پھلے سن اور شیشہ نما سن. جڑے کمرے ہوندے نا کمرے وڈے وڈے کمرے پیٹ پھل کے وڈے ہو کے کمرے دی مانند سن پڑے اور انہاں وچ رچھ بندر سپ بچھو ٹھوئیں موذی جانور پیٹ دے وچ چلدے پھردے سن ڈنگ ماردے پے سن. اللہ دے نبی نے فرمایا جبریل جی سونا فرمایا جبریل قوم کے لیے اے بندے کون نے جنہ دے پیٹ بڑے ہوئے نے شیشے دی مانند
جبریل نے عرض کی سونیا یہ تواڈی امت وچ او لوگ نے جڑے دنیا تے سود دا کاروبار کردے سن، سود دا کاروبار کردے سن، لین دین سود دا کردے سن. اور حضور فرماندے نے کہ میں خون دا دریا دیکھیا، شب معراج خون دا دریا آسمانہ تے میں دیکھیا انہاں وچ ایک بندہ ڈبدا پیا ہے، خون وچ ڈب رہا بندہ، چیخو پکار کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ وہ کنارے کول پہنچتا ہے، باہر نکلن واسطے کوشش کرتا ہے. اللہ دے نبی فرماتے ہیں کہ باہر ایک فرشتہ بیٹھا ہے پتھر لے کے، جدوں نکلن دی کوشش کرتا وہ پھر سر وچ ماردا ہے تے پھر وہ تھلے ڈگ پیندا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیتا تے فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ کون؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ او بندے نے جڑے دنیا تے سود دا کم کردے سن. اور سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود دے 70 تے 2 72 درجے نے. کتنے جی؟ بولو بولو کتنے؟ 72 قسمہ دا سود ہے. سب تو ادنا درجہ سود دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اے وے جیڑا بندہ سود دا کاروبار کردا ہے نا، لین دین کردا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا وہ اپنی سکی ماں دے نال خانہ کعبہ شریف دے اندر 36 مرتبہ زنا کردا ہے. انج دیاں گلاں تے بندہ پریشان ہو جاتا ہے بھی یہ تقریر کس طرح دی خشک جی شروع کر چھڑی، لیکن چونکہ یہ معاشرے دی بیماری اور نبض ہے اور اس حقائق تو پردہ اٹھانا چاہیے. اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا سود دا کام کرتا ہے اللہ اور اس دے رسول نے جنگ کرتا ہے. اور فرمایا کہ سود دا 1 درہم 1 روپیہ سود دا جڑا بندہ وصول کرتا ہے گویا 36 مرتبہ اپنی والدہ نال زنا کرتا ہے. پھر بھی وہ کام میں وہ درہم دی منوست زیادہ ہے، وہ درہم دی منوست زیادہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ سود دا کاروبار کرتا ہوئے، لین دین ہوئے، پھر وہ نماز بھی پڑھے، حج بھی کرے، روزہ بھی رکھے، عبادات بھی کرے، صدقہ خیرات بھی کرے، اللہ دے نبی نے فرمایا کوئی عبادت قبول نہیں. بینکاری دے وچ اسی اصل رقم بینکاں وچ رکھ دینے ہیں تے پھر کہنے ہیں کوئی نہیں جی وہ حضور نے 1400 سال پہلے دس چڑھیا ایک زمانہ آئے گا لوگ سود دا کاروبار کرن گے. عرض کی تھی یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا لوگ بینکاری کرن گے، کہیں گے سادہ پیسہ جڑا سیف ہے اور سود نو منافع دا نام دیتا جائے گا، منافع دا نام دیتا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لین والا دین والا لعنتی. اور سنو سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، واقعہ سنو حیران ہو جاؤ گے. سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کون نے؟ فقہ دے 4 امام نے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام حنبل رضی اللہ عنہ، امام مالک رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ. یہ باقی جتنے بھی 3 نے نا یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ دے شاگرد نے یا شاگرداں دے شاگرد نے. سنو سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جنازہ پڑھنے واسطے گئے. جنازہ پڑھ گئے تو دھوپ بڑی سی، گرمی سی. لوگوں نے کہا یا حضرت گرمی بڑی ہے تے آ دیوار دا سایہ ہے، اتنے تسی آرام کر لو، تھلے آ کے کھلو جاؤ. آپ نے فرمایا نہیں. وہ کہا جی کیوں نہیں؟ فرمایا یہ دیوار جس دی ہے، جس دا یہ مکان ہے، اس مالک مکان میرا مقروض ہے، میرا مقروض ہے، اور جیڑی میں دے کولو رقم لینی ہے
اگر میں اندے مکان دی دیوار دے سائے تھلے جا کے کھلو گیا تو فائدہ لے لیا، گویا اس رقم تو اضافی جڑا میں فائدہ لوں گا سود دے زمرے چاہے. دیکھو وہ لوگوں دا تقوی کیسا. اور ایو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے رضی اللہ عنہ اتنے بڑے مالدار اور امیر سن، کپڑے دا کاروبار سی آپ دا، تاجر سن. اللہ دے نبی نے فرمایا تجارت کرو، تجارت جو فائدہ ہے. سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہر نماز جدو پڑھتے سن ایک نواں سوٹ رب دے راہ تے خیرات کرتے سن، ہر نماز پڑھنے لگے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ایک پارٹنر سی کاروبار دے وچ، بڑی آپ دی بڑی دکان سی تے تھوک دا کاروبار سی کپڑے دا. ایک دن گئے دکان تے پارٹنر کپڑے کھول کے تھان کھول کے بیٹھا سی. آپ نے دیکھا ایک تھان وچ عیب ہے، اندر کوئی نقص ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مالک اپنے پارٹنر نے آکھیا گل سن، اے تھان جو تو فروخت کرے نا تے جنہوں دیوے انہوں اندہ عیب دسی کہ اندہ عیب ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. کچھ دن گزرے تے سارا مال وک گیا. آگے کہنے لگا یا حضرت تواڈے حصے دی رقم لے کے آیا میں، مال سارا وک گیا. آپ نے فرمایا پہلو میں نے دس وہ جڑا تھان سی خراب کپڑے وہ جنہوں ویچے انہوں دسیا سی کہ اے خراب ہے. کہنے گا ہو تو میں نے یاد ہی نہیں رہا. آپ نے فرمایا میرے حصے دی جتنی رقم ہے نا ساری غریباں ہی تقسیم کر دے، غریباں ہی تقسیم کر دے. اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پتہ چلیا کہ میرے شہر دے وچ ایک بکری چوری ہو گئی، ایک بکری چوری ہو گئی. آپ ساری رات ستے نہیں. صبح ہوئی تو کسائی دے دکان تے گئے. کسائی نو جا کے کہنے لگے تیرا کاروبار جانوراں دا، مینوں اے دس بھی ایک بکری دی طبی طور تے عمر کتنی ہوندی ہے؟ کہنے لگا جی میرا جدی پشتی کاروبار ہے، ایک بکری دی عمر تقریباً 7 سال ہوندی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 7 سال بکری دا گوشت نہیں کھاتا. فرمایا کہ شاید ایک چوری دی بکری نہ ہوئے. اور پھر آپ نے پتہ چلیا کہ کسے بندے نے بکری دا گوشت کھا کے اندیاں ہڈیاں دریا چھٹ چھڑیاں. آپ نے ساری زندگی اس دریا دی مچھلی نہیں کھادی اس واسطے کہ شاید اس مچھلی نو کتے او چوری والی بکری دا منہ نہ لگ گیا ہوئے انہاں ہڈیاں نو. یعنی ایسی وہ لوگ سن تقوی اور پرہیزگار لوگ سن. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز ثانی عمر آپ جدو حکمران بنے نا ایک علاقے وچوں مال غنیمت آیا. مال غنیمت آیا تے مسجد نبوی وچ ڈھیر لگا مال غنیمت دا تے وچ خوشبو بھی سی اے عطر. ہن او مال غنیمت دے حصے تقسیم ہونے سن. سوندے پے جے کہ ستے پے جے؟ نہیں مینوں کس طرح پتہ چلے گا تسی سوندے پے؟ پھر ایک باری بولو نا ذرا. آپ نے جدو دیکھا کہ مال غنیمت تقسیم ہونے لگا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے نک تے کپڑا رکھ لیا. کپڑا رکھ لیا. کسی نے پوچھا یا حضرت یہ نک تے کپڑا کیوں رکھا جی؟ فرمایا نک تے کپڑا اس تو رکھے ہے کہ مال غنیمت دے جی حصے تقسیم نہیں ہوئے تے وچ خوشبو تے میرے حصے دی جدوں حساب ملے گا مینوں میں خوشبو سونگ لواں گا. ہجے حصے تے تقسیم نہیں ہوئے اگر اس تو پہلو میں خوشبو سونگ لی کی تے سود دے زمرے ایسے لوگ سن. علی میاں صاحب نے فرمایا حضور نے فرمایا نا کہ سخاوت کرو رب دے راہ تے دیو اور پھر حساب نہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراج تے گئے نا تے ایک دروازے تے دیکھیا لکھے ہویا کچھ. میرے نبی نے فرمایا جبریل اے کی ہے؟ یا رسول اللہ تسی میرے تو بہتر جان دے جی سب تو زیادہ مصیبت تے پریشانی نو ٹالن والی چیز صدقہ ہے. حضور نے پڑھیا کہ صدقہ
اگر کوئی بندہ دیندہ ہے تے 10 گنا انہوں اجر ملے گا، اور جیڑا کسی نو قرض دیندہ ہے نا انہوں 18 گنا اجر ملے گا۔ قرض جیڑا دیندہ ہے نا انہوں 18 گنا اجر ملے گا۔ اور پھر میاں صاحب نے ایویں نہیں فرمایا کہ مالا والے سخی نہیں ہوندے اتے سخیاں مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دوئی جہانی اتے سخی کنگال نہیں ہوندے۔ آؤ حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ میں اپنے والد دی قبر تے ہر روز قبرستان جانا سا تے فاتحہ پڑھدا سا۔ ایک دن میں گیا تے فاتحہ پڑھ کے ہٹیا تے ایک قبر وچوں چیخو پکار تے رون دی آواز آ رہی اور اگ دی تپش دھواں باہر نکل رہے ہیں۔ امام حجر مکی رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے، قریب ہی گاؤں سی جا کے پوچھا بھی فلاں قبر جڑی کس بندے دی؟ کسی نے دسیا جی فلاں بندہ ہے حاجی جنہیں حج کیتا، حاجی صاحب جنہوں کہندے سی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نے حج کیتا، نمازی بھی سی، صدقہ خیرات بھی کردا سی، لیکن عجیب بات ہے اون دی قبر وچوں چیخو پکار دی آواز آ رہی ہے اور اگ دی تپش باہر آ رہی ہے۔ وہ کام کی کردا سی؟ اس نے کہا جناب نماز بھی پڑھدا سی، حج بھی کیتا سی، چہرے تے محراب بھی ہے سی۔ انہوں نے کہا کاروبار کی کردا سی؟ کہنے لگے جی وہ کاروبار سود دا کردا سی۔ فرمایا پھر اے وجہ ہے۔ اور سنو حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ ایک اللہ دے بہت بڑے ولی ہوئے نے، ایک توبہ کرن تو پہلے دنیا دار سن اور وسیع پیمانے تے سود دا کاروبار سی آتا، ہر گھر دے اندر آپ نے سود کھلا رہے سی۔ آپ دا روزگار جڑا سی نا کھان پین دا گھریلو معاملات، او اصل رقم دے کے جڑی اوپرلی رقم سی سود دی اون دے نال آپ دا نان نفقہ چلدا سی کردا۔ حضرت حبیب عجمی چونکہ دنیا دار سن، آپ نے ہجے توبہ نہیں سی کیتی۔ ایک دن گھر آئے، بیوی نو کہنے لگے کوئی کھان نو شے ہے؟ اس نے کہا کھان نو تو کچھ بھی نہیں، گھر چ کوئی چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا میں فلاں دل سے سوچا فلاں بندے دی تاریخ آئی ہے، میں اندر کو جا کے سود دی رقم لے کے آنا۔ وہ غریب آدمی ہی دروازہ کھڑکایا، جو دروازے سے دستک دیتی نا اندروں دی بیوی نکلی۔ انہوں نے کہا جناب حکم؟ انہوں نے کہا تیرا خامد کتے میں؟ کہنے لگی جی 7 دن ہوئے نہیں، کام نہیں لبا، مزدور آدمی ہے، غربت بڑی ہے، میرے بچے نے کھانا نہیں کھادا، میں بھی نہیں کھادا، میرا خامد مزدوری تلاش کرنے واسطے گیا ہے۔ آپ فرما حضرت حبیب عجمی کہنے لگے مینوں تہاڈی مزدوری نال تے کھان پین نال کچھ نہیں سروکار، میری رقم سود دی ہر قیمت تے واپس کرو، چونکہ میری اج تہاڈا وعدہ ہے تاریخ ہے۔ کہنے لگی جناب ساڈے حال تے رحم کرو۔ بالآخر حبیب عجمی دا کم کی سی جڑا سود تے کچھ جڑا سود واپس نہیں نہ کردا اندے کروں کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے لے آندے سن۔ فرمان لگے کر کی ہے کھانوں؟ کہنے لگی میں ایک بکری دی سری لے کے آئی ہوں، وہ بنا کے اپنے بچوں کو کھوان لگی، غریب ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کھا یا نہ کھاؤ بکری دی سری مینوں دے۔ گھر لے کے آئے، بیوی نو کہنے لگے انہوں بنا کے جدو گوشت تیار کیتا، ہنڈی پکی، جدو کھان لگے ڈھکن چکیا کی دیکھیا سارے دا سارا گوشت خون بنیا ہوا ہے، خون بنے ہیں۔ بیوی غصے جا گئی، بیوی نیک سی، بیوی کہنے لگی خدا دا واسطہ نہ آپ حرام کھاؤ تے نہ سانو کھواؤ، نہ میرے بچیاں نو کھواؤ، اے دیکھ رب دا عذاب ساڈے تے آنا لا۔ اس تو بعد پتہ نہیں کی ہوئے گا،
بار کیف بیوی نے واضح نصیحت کی تھی، دل خیال آیا میں توبہ نہ کر لوں، بولو 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 ذرا، توبہ نہ کر لوں، توبہ دے ارادے تے کرو نکلے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا زمانہ سی، آپ نے ارادہ کیتا اللہ دے ولی خواجہ حسن بصری دی بارگاہ پہنچا، جا کے انہوں نے کہا جناب مینوں توبہ کراؤ۔ جدو کرو نکلے نا تے رستے جا رہے سن، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل دے پہنے، حضرت حبیب اجمی کولوں دی گزرن لگے، ایک بچہ آواز دے کے کہنے لگا اپنے ساتھیاں نو، کہنے لگا بیلیو ذرا دور دور دوڑ جاؤ، دور دور دوڑ جاؤ۔ ایک بولیا، کہنے لگا ان دی وجہ، کہنے لگا تو پتہ نہیں حبیب اجمی سود خور آ رہے آگے، کدھرے اندے پیران دا کٹا اڑ کے ساڑھے اتے نہ پہ گئے، اگر کٹا پہ گیا اسی بھی اس طرح دے نہ ہو جائیے۔ حضرت حبیب اجمی دے دل خیال آیا کہ میں اتنا برا ہوں، گئے توبہ، خواجہ حسن بصری دے توبہ کی تھی، توبہ کر کے جو واپس آئے نا تو بچے ہوتے کھیل دے پیسی، انہاں بچے تو پھر وہی بچہ بولیا، کہنے لگا بیلیو دوڑو قریب قریب آ جاؤ۔ ایک بولیا کیوں؟ کہنے لگا تو انہوں پتہ نہیں حضرت حبیب اجمی آتے پہرے، حضرت حبیب اجمی آ رہے نے، دعا کرو انہاں دے پیران دا کٹا ساڑھے دے پہ جے اسی بھی انہاں تھا دے ہو جائے گے۔ کہا رہا انہاں تا کہ اعلان کیتا جنہ جنہ کو سودی رقم لینی سی معاف کر چھوڑی، کہنے لگے وہ بھی معاف، جڑی اصل لینی وہ بھی معاف، جڑی میں لے لئیے واپس کر دا تے نالے معافی مانگنا۔ جدو سچی توبہ کی تھی نا تے ان کاروبار تے ہے نہیں سی، کاروبار تے سود دا جی ختم ہو گیا۔ 10 دن گزر گئے، ایک دن 2 دن گزرے، دریا دے کنارے تے جا کے اللہ اللہ کرنے لگ پہ۔ شامی ہے تے بیوی کہنے لگی کھان پین واسطے بھی کچھ لے آؤ۔ کہنے لگے کم اللہ والیے میں جس مالک دی مزدوری کرن جانا انہیں آکھیا 10 دن منوں نہ پوچھی، 10 دنوں تو بعد تینوں میں مزدوری دیا گا۔ جدو 10 دن گزر گئے، شامی کہا رہے سن، سوچیا بیوی نے پوچھنے آج 10 دن گزر گئے نے تے کچھ لے کے نہیں آئے۔ شرمندگی دے طور تے گھر داخل ہوئے، دیکھا خوشبو آ رہی، بیوی دے چہرے تے مسکراہٹ، پوچھن لگے کہ کرو خوشبو کا دیئے؟ کہنے لگی پتہ نہیں اللہ دا بندہ کو آیا ہے، وہ گوشت بھی دے گیا، کنک بھی دے گیا، چاول بھی دے گیا، لون مرچ مسالہ کیوں بھی دے گیا۔ آئے کہ گٹو دانے والا دے کے گیا، اور کہندا سی حبیب اجمی آوے انہوں کی کھول کے تے وچ کو رکا پڑھ لوے۔ جدو آپ نے رکا پڑھے اتنے لکھا سی حبیب یہ صرف 10 دن دی مزدوری میں بھیجنے آؤں، اگر زیادہ مزدوری کرے گا اس تو زیادہ میں تیرے بھیج دیا کروں گا، اس تو زیادہ بھیج دیا کروں گا۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جنہ دے ہاتھ تے انہوں نے توبہ کی تھی، سود دی لعنت تو ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے خاتمہ کی تھا، توبہ کی تھی۔ ایک خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک دن دریا دے کنارے تے گزر رہے سن تے دیکھا ایک بندہ پانی تے تیرتا پہ ہے، پانی تے تیرتا پہ ہے۔ آپ دیکھ کے حیران ہو گئے ہو تے حبیب اجمی غش کھا کے ڈگ پہ، جدو ہوش آئی نا کہنے لگے گل سنو یار، وہ تو دنیا دار سے توبہ میرے ہاتھ کیتی، مقام میرے نالوں زیادہ لے گئے ہیں، مقام میرے نالوں۔ اور دیکھو کیسا مقام ملیا، سود تو توبہ کی تھی تے مقام کی ملیا۔ اے داتا صاحب بن گئی ہستیاں، پیر میر علی شاہ، بابا فرید الدین، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اے سارے حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ دے مریداں دے مرید نے، مریداں دے مرید نے۔ گویا میرے نبی نے فرمایا جیڑا سود دا کاروبار کرتا ہے، کٹ تو کٹ درجہ سود دا جڑا ہے نا وہ اے وے کہ اپنی ماں دے نال خانے کعبے وچ وہ زنا کرتا ہے، اور جس گھر اندر سود دا 1 روپیہ 1 درہم 1 روپیہ داخل ہو جاوے وہ گھر اجڑ جاندہ ہے، برباد ہو جاندہ ہے، کاروبار نہیں رہتا، نحوس پہ جاندی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا بظاہر تے نظر انجی آندہ ہے کہ ساری رقم ودی پئی ہے،
لیکن اللہ فرماندا ہے کہ اے میرے نال تہاڈی جنگ وے، میرے نال تہاڈی جنگ وے۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تہاڈے کول وسائل ہیں نے، اگر کوئی قرض لین واسطے آ جاندا ہے تے اونوں اللہ دی رضا واسطے قرض دیو، اللہ تہاڈی مدد کرے گا۔ اور ایک بہت خوبصورت واقعہ کہ بنی اسرائیل قوم کے اندر بخاری شریف کی حدیث موجود ہے کہ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے کہ بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ سفر کر رہا سی، انہیں کو پیسے مک گئے، انہیں نزدیک جیڑا کو پنڈ سی اتنے کسی بندے کو گیا تو کہنے لگا بھی مینوں نا 1000 اشرفی ادھار دے دے، قرض دے دے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تینوں دے تے دیاں پر میں تینوں جاندا نہیں، پہچاندا نہیں، تو کون ہے، کتوں دا رہن والے ہیں، مینوں کوئی گواہ دے، تیرے کول کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ کہنے لگا کون ہے؟ کہنے لگا میرا گواہ رب ہے، میرا گواہ رب ہے۔ کہنے لگا رب تے سارے دے گواہ ہوئے، دنیا داری دا اصول ہے، کوئی بظاہر ہونا چاہیے، کوئی ضامن دے۔ کہنے لگا ضامن بھی ہے۔ کہنے لگا وہ کیڑا؟ کہندا وہ بھی رب ہے۔ رب تے جے یقین ہے تو دے چھڑ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 1000 اشرفی دے چھوڑی، وعدہ طے ہو گیا کہ فلاں تاریخ نو واپس کراں گا۔ میں عرض کیتا نا، اللہ فرماندا اگر نیت ہوئے قرضہ لین والے دی کہ میں واپس کراں گا، میرا رب فرشتیاں نو کہندا ہے دی مدد کرو، اے وعدے تے پورا اتر سکے۔ وہ بندہ چلا گیا، وہ تاریخ آ گئی وعدے دی، انہیں 1000 اشرفی اکٹھی کیتی، تھیلی چکی، رستے دریا آتا سی، دریا دے کنارے تے کھلوتا، کوئی کشتی نہیں آئی، کوئی میری بیڑا نہیں آیا۔ پریشان ہو گیا کہ اج دا وعدہ بھی ہے، خدا نے گواہ بھی بنایا ہے، رب دی ضمانت بھی دیتی ہے، تے بندے دا اعتبار اٹھ جائے گا۔ شام تک کھلوتا رہا، کوئی کشتی نہیں آئی، پریشان سی۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب شامی اس نے کی کیتا، ایک لکڑ لئی، اندر سوراخ کیتا، وہ تھیلی 1000 اشرفی دی اندر وچ داخل کر کے ایک خط لکھ کے وچ رکھ چھوڑیا، لکڑ نو دوجے پاسوں بند کر چھوڑیا۔ کہنے لگا مولا ہن کشتی تے آئی کوئی نہیں اندر کو پہنچن واسطے، دریا بڑا چڑھیا تے بڑا لمبا ہے، تے یا اللہ تو گواہ میں تیرے نام دے آسرے تے میں لکڑ چھڑدا پہ اندر تک پہنچا دے، اندر تک پہنچا دے۔ ادھر او بندہ جنہیں رقم لینی سی، انہیں کہ اج دا وعدہ ہے، آیا نہیں، کرو نکلیا تے دریا دے کنارے تے انتظار کرتا بھی ہن بھی کشتی آوے تو اترے، ہن بھی کشتی آوے تو اترے، کوئی کشتی تے نہ آئی۔ انہیں دیکھا کہ لکڑ رڑدی آ رہی ہے، ایک لکڑ رڑدی آ رہی ہے، وہ وچ پانی داخل ہوا، لکڑ باہر کٹی، کہنے لگا چلو بالن کر کوئی نہیں، انہوں لے جانے ہیں کھا رہے، ستے پہ جی کہ جاگدے پہ، کہنے لگا بالن کر کوئی نہیں، کر لے گیا۔ کہنے لگا انہوں سکانا ہے، دیں ٹوٹے کر دیں، ٹکڑے کر دیں، ٹکڑے کر کے سکانے ہیں۔ کلہاڑا پکڑے، یارہ پکڑے ہیں، جدو انہوں کٹیا تے وچوں تھیلی پیسے دی نکلی، جدو تھیلی پیسے دی نکلی تے وچوں خط بھی نکلیا، تے وچوں سارا ماجرہ لکھیا سی۔ وہ سجدے چ پہ گیا، رب دا شکر ادا کیتا، رب دا شکر ادا کر کے کہنے لگا واہ مولا جے تو گواہ بنیا سی نا تے میری رقم میرے تک پہنچا چھوڑی۔ ادھر دوسرے تیسرے دن انہوں حیرانگی نال خیال آیا کہ پتہ نہیں لکڑ پہنچی کہ نہیں پہنچی، تے کیوں نہ ہوئے میں پیسے لے کے جاواں۔ پیسے لے کے آیا، دروازہ کھڑکایا، انہوں کہنے لگا بھئی تیری مہربانی، تو مینوں رقم دیتی، میں اس دن آیا کشتی نہیں ملی، میں تیرے پیسے لے کے آیا۔ وہ بھی بندہ ایماندار سی، وہ بھی بندہ ایماندار سی نا۔ ساڑھے اتھے نجائز پیسے کما کے، سود دا پیسہ کما کے، غریباں تے ظلم کر کے تے پھر جناب وہ مکان بنا کے تو قرآن دے وچوں ایت لب کے لکھن گے ہاذا من فضل ربی، یہ رب دا فضل ہے، یہ رب دا فضل نہیں، اے رب دی طرفوں اللہ دے نبی نے فرمایا لعنت ہے۔ کسی غریب تو نجائز تنگ کر کے ان دی مجبوری تو فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ بندہ بھی ایماندار سی،
انہیں کیتا سجدے سر رکھیا، کہنے لگا یار جے تو رب نو زامن دیتا سی نا، رب نو گواہ بنایا سی، تے میرے رب نے اثر رقم میرے تک پہنچا چھوڑی، تیری مہربانی۔ میرے نبی نے فرمایا سود کا کاروبار نہ کرو، تجارت کر لو۔ اور حضور نے طریقہ دسیا تجارت دا۔ حضور ایک دن نکلے تو مدینے دی منڈی چلے گئے، دیکھیا گندم غلہ منڈی چ گئے، ایک بوری وچنا ایک آڑتی گندم انہیں پائی، میرے نبی نے چیک کی، اچھا اتے سکی گندم، تھلے بارش والی گلی گندم جڑی پائی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے ہی سود ہے کہ گلی گندم تو تھلے رکھیے، ایک دار تھلے رکھیے اور اچھی اتے رکھیے، یہ دکھا دے رہے ہیں، یہ حرام کما رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ گلی گندم جڑی اوپر رکھ، سکی تھلے رکھ، فرمایا ایک دار جڑی چیز ہے ان اتے لگاؤ۔ حضرت بائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ ایک اللہ دے ولی ہوئے نے۔ آخری بات، آپ بستان چو ہمدان گئے، یعنی ہمدان بستان تو انہا سی جس طرح ہی تو شاہ پٹ چلے جاؤ یا پنچک چلے جاؤ یا فروز بٹواں، اتنے گئے تھے، آپ نے ضرورت محسوس ہوئی بیج لین دی، ایک دکان والے کو بیج لے، تھیلے چ بی پا لے تے آگے کر، جدو کار آ کے تھیلا اینج لٹایا نا تے بیاں دے وچوں 2-3 کیڑیاں نکلیاں، اونا کیڑیاں نو پھر وچ رکھیا بیاں دے نال، پھر پلٹ کے گئے اوتھے ہمدان دکان والے کول، کہنے لگا بیلیا میں تیرے کولوں بی لے نے کیڑیاں نہیں لئیاں، کیڑیاں نہیں لئیاں، لہذا اے کیڑیاں جڑیاں سود دی مات شاخیاں نے، اے اپنی واپس کر لے۔ اللہ تعالیٰ عمدی توفیق عطا فرمائے مالک۔ میں گفتگو کرنے دا ارادہ رکھدا ہوں، وہ موضوع بڑا منفرد ہے، یقیناً تسی غور دے نال توجہ دے نال سنو گے بہت ساریاں باتاں دا پتہ چلے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس مسجد سے پہلے یہ موضوع بیان نہ ہویا ہوئے، کما قرآن پاک کی جڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ کریم نے اس معاشرے دے اندر ایک بہت بڑی بیماری اور برائی دا ذکر کیتا ہے اور اشارہ کیتا ہے کہ لوگوں بچ جاؤ اس کام تو۔ وہ بیماری کیڑی ہے، وہ برائی کیڑی ہے، وہ ہے سود کی لعنت۔ سود کی لعنت اور تجارت کرنا، یعنی سود کی چیز ہے اور تجارت کی چیز ہے۔ معاشرے دے اندر تقریباً ہر فرد اس بیماری دے اندر، اس برائی دے اندر مبتلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو پہلے